اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی تو وہ موبائل پہ کچھ ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے موبائل میں قرآن پاک بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے پڑھا ہوا ہے، تو میں نے اپنے علاقے کے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا موبائل میں ہم قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ نے اور بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں یا دیکھتے ہیں، تو قرآن پاک رکھنا اس میں مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ موبائل کو کلین رکھا کریں، اپنے موبائل کو، اور اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں اور ترجمے والا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں، اور قرآن عربی پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو علم ہو اور آپ کا دل اور دماغ روشن ہو، اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ پاک ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں نے انہیں ایک حکایت سنائی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور روتے روتے واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ خون لگا ہوا ہے ان کے کرتے پہ، یہ کرتا ہے ان کا، اور ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پر صبر ہی کر سکتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صبر عطا فرمائے، اور آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے بھیڑیے کو حاضر کر لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے میرا یوسف کھایا ہے؟ تو بھیڑیے کو اللہ پاک نے زبان عطا کی، اور بھیڑیے نے جواب دیا کہ اگر ہم نے آپ کا یوسف علیہ السلام کھایا ہو تو ہم 14ویں صدی کے علماء میں سے ہوں۔ تو یا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں 14ویں صدی کے علماء میں نہ کر دے، ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم نے آپ کا یوسف نہیں کھایا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو، سب کچھ سنو، سب کی سن لو، لیکن جو آپ کو اللہ پاک نے دماغ دیا اس سے بھی تھوڑا سوچو، اور اپنے موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرو، آپ کے پاس ہر وقت رہے، جب آپ کو فارغ ٹائم ملے آپ اسے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو اللہ پاک کی پہچان ہو سکے۔ تو وہ میری بات شاید مان جائیں اور شاید نہ مانیں، لیکن ہمیں آج یہ ضرورت ہے کہ ہم خود بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ سمجھائیں اور پڑھائیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے تمام اصول اور تمام طریقے بتا دیے ہیں، اور وہ راستہ بتا دیا ہے جو کہ کامیابی کا راستہ ہے اور ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ پاک نے اس زندگی کا خاتمہ نہیں رکھا، یہ جو ہمیں عطا کر دی ہوئی ہے اس زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ جب ہم ظاہری دنیا سے مرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تو قبر میں جاتے ہی ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور نیک انسان کے لیے قبر جنت کا ایک باغ بنا دی جاتی ہے، اور وہ آرام سے روز محشر تک اس میں اپنی قبر کی زندگی کو پورا کرتا ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے لیے قبر کو ایک
دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس میں تکلیف سے رہتا ہے، اور روز قیامت کو حساب کے بعد اللہ پاک نے دو ہی راستے یا دو ہی جگہیں انسان کے رہنے کے لیے بنائی ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ نیک لوگ اور پرہیزگار جنت میں جائیں گے اور بد کردار اور کافر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہوا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو کہ قرآن پاک کا ہی آئینہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے گا اور ہمیں جنت میں لے جائے گا، جہاں اس کی نعمتیں اور وہ اس کی مہمانی کا ہم مزہ لے سکیں گے، اور وہاں ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی کو خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی، مرنا نہیں ہے۔ اور جو دوزخ والے ہوئیں گے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کرے گا جو کہ اس کے نافرمان اور بد کردار لوگ ہوں گے ان پہ۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اللہ پاک کی بتائی ہوئی کتاب پر جو کہ روز قیامت تک بدلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنا ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور بچوں کو بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ انسان کو اللہ پاک نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دنیا میں گم ہو جانے کے لیے، اور نہ ہی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، نہ ہی بے ایمانی، ہوس اور برے طریقوں سے، حرام طریقوں سے مال کما کے اپنا بھی اور اپنے بچوں کی عاقبت بھی اور دنیا بھی خراب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور اس کی مصلحت پہ راضی رہیں اور اس کی رضا پہ راضی رہیں، اور ہماری نئی پود کو جو کہ اس وقت تباہ برباد ہو رہی ہے، اس کو صراط مستقیم پر اللہ پاک چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم یوم حساب کو اللہ پاک جل شانہ کے حضور سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ الہی آمین آمین یا رب العالمین۔ موت کو سمجھے ہیں نادان اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوا میں زندگی، نادے لیوں مظہر العجائب تجد ہونا لکاف النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل شانہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک یا علی جی علیہ الصلوۃ والسلام، 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 ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولا مشکل کشا۔